انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، مومن کی زندگی میں بہت سارے اوقات، بہت سارے لمحات ایسے آتے ہیں جن میں اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تعلق اور قرب کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں، چاہے وہ رمضان المبارک کی وجہ سے ہوں، کسی اصلاحی اور مذہبی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کی وجہ سے ہوں، یا اور کسی بھی وجہ سے ہوں، تو انسان کی ایمان کی جب کیفیت بڑھتی ہے تو انسان اعمال پر، عقیدے پر، نظریے پر مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے، اس کے اندر سے وہ جذبات، وہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، واپس وہ نیکیوں سے ہٹ جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر جو شوق اور جذبات کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بعض لوگ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارا رمضان کا مقدس مہینہ گزرا، ہم میں سے اکثریت نے اللہ کے حکموں کی تابعداری رمضان کے اندر کی، لیکن جوں جوں رمضان سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارے اندر وہ شوق، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ دین پر عمل کرنے کا شوق، وہ تڑپ، وہ پھر اس کیفیت وہ ہماری تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آج میں اس نشست کے اندر یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم انہی کیفیات کو، اس شوق اور جذبے کو ہم برقرار رکھ سکیں کہ ہم پھر پورا سال بلکہ پوری زندگی اللہ کے حکموں کے تابع گزار کر سرخرو ہو جائیں۔ یاد رکھیں اس کیفیت کو، اس چیز کو شریعت کے اندر جو ہے نا استقامت کا نام دیا جاتا ہے، کہ آپ استقامت کی تعریف کیا ہے سمجھ لیں۔ استقامت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھے اور نیک اعمال کی جو توفیق دی ہوتی ہے، اللہ نے اعمال جو آپ کے لیے آسان کیے ہوتے ہیں، وہ اس وقت کے گزرنے کے بعد بھی آپ اسی عمل پر ڈٹ جائیں، اسی عمل کے اندر آپ کی ترقی ہوتی چلی جائے، یہ استقامت ہے۔ استقامت کی تعریف کہ اللہ نے جو عمل آپ کے لیے آسان کر دیا کسی بھی موقع پر، اب آپ اس پر ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں، اور پھر اس عمل کے اندر آپ کی ترقی ہوتی چلی جائے، یہ استقامت ہے۔ اور یہ استقامت انسان کو حاصل کیسے ہوتی ہے کہ ان اعمال پر انسان ڈٹا رہے، یہ اعمال انسان کی کیفیات میں تبدیلی لاتی رہیں، اللہ سے قرب میں، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے لیے کچھ اصول علماء نے، صلحاء نے، اہل اللہ نے لکھے ہیں، میں دو چار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کرے ہمیں بھی استقامت نصیب ہو جائے، اور ہم بھی ان اعمال پر مواظبت اور مداومت اختیار کر لیں، اور ہمارے ان اعمال کے اندر کمزوری ہونے کی بجائے ہمیں ان کے اندر ترقی نصیب ہو۔ تو پہلے نمبر پر یاد رکھیں، جو چیز ہمیں اعمال کے اوپر استقامت نصیب کرتی ہے، اعمال پر جماؤ اور ٹھہراؤ ہمیں جس عمل سے ہمیں نصیب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ کا ذہن نہیں بنا ہوا، آپ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا کہ میں نیک اعمال پر چلوں گا، برے اعمال کو چھوڑوں گا، اور تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو سیدھے اعمال پر، راہ راست پر نہیں لا سکتی، یا کوئی جتنا مرضی کوشش کر لے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے، خود اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے کہ میں نیکی کے کام کروں گا، برائی کے کاموں سے بچوں گا، اللہ کے حکموں پر چلوں گا، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچوں گا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے، آپ اس سے آگے قدم رکھ ہی نہیں سکتے، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں رمضان کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے کوئی چلہ نہیں کاٹا، آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے، آپ نے کسی کے پاس جا کر کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کسی کے پاس دو زانو ہو کر نہیں بیٹھے، آپ نے صرف ایک کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ اللہ کے حکم میری طرف متوجہ ہوا ہے روزے اور رمضان کا، اس کے اندر میں نے اپنے جسم سے، اپنی ذات سے یہ پابندیاں کروانی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بھوک اور پیاس جیسی تکلیف بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، رات کو آپ جو ہے نا اٹھ کر تراویح بھی ادا کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سحری کے وقت آپ پورا سال نہیں اٹھ سکتے، آپ اٹھ رہے ہیں، آپ اپنے سامنے حلال چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی ان سے بچ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ممکن ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، نفس کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ رمضان کا بڑا پیارا مقدس مہینہ ہے، میں نے اللہ کی ساری برکتیں، رحمتیں سمیٹنی ہیں۔ تو اس سے یہ بات اور اصول بھی سمجھ میں ہمیں آ گیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
میں نے کسی بھی نفس کو، کسی انسان کو اس کی چاہت سے، اس کی جسمانی کیفیت اور ساخت سے زیادہ مکلف بنایا ہی نہیں ہے، ایسے حکم اس پر نازل ہی نہیں کیے جو وہ ادا اور عمل نہ کر سکتا ہو۔ آپ رمضان میں دیکھیں کمزور سے کمزور شخص بھی اور ضعیف العمر شخص بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ عبادات بجا لاؤں، روزہ رکھ لوں، اچھے اعمال کرتا رہوں۔ تو یہ اس لیے اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان پر ایسا عمل کا اسے مکلف بنایا نہیں ہے جو وہ ادا نہ کر سکتا ہو۔ تو ان رمضان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کے پاس ایسا عذر اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ ایمان کے اور اسلام کے احکامات مشکل ہیں، میں ان پر چل نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنا ذہن بنانا ہے کہ میں صحیح رخ پر چلوں گا، غلط راستوں کو چھوڑوں گا، جیسے رمضان میں چھوڑی رکھا پوری زندگی ایسے چلتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے اپنی تربیت اور اصلاح خود کرنی ہے، کوئی باہر سے آپ کی تربیت اصلاح نہیں کر سکتا، سب سے پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا کام جو آپ کو اچھائیوں کی طرف، آپ کو اسی کیفیت پر، اچھے اعمال پر برقرار رکھتا ہے، وہ سب سے اہم عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے اس کی مدد طلب کریں، اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے پہلے توفیق دی رکھی تھی، یا اللہ اب بھی مجھے یہ توفیق دے کے رکھنا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی نصرت کے بغیر آپ نہ دین کا نہ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نہ دیں، ہم اس کے سامنے آ کر جھک نہیں سکتے۔ ہزاروں لوگ باہر موجود ہیں، مالی اعتبار سے بھی ہم سے بہتر ہیں، صحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے بہتر ہیں، دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی تو ہم اس کے در پر آ کر جھکے، یہاں پر بیٹھ گئے۔ تو جب تک اللہ کی کامل مدد اور نصرت نہ ہو ہم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے، ہم اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے، کہ یا اللہ جیسے رمضان میں ہمیں تو نے اچھے اعمال پر برقرار رکھا، رمضان کے بعد بھی ہماری مدد فرمانا، ہم انہی اعمال پر برقرار رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور سب سے مقبول، سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر موجود ہیں۔ جائز ہے کہ آپ اپنی ہر زبان کے اندر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ قرآن اور سنت کی دعائیں کیسے اہمیت کی حامل ہیں، کیوں اللہ کے ہاں مقبول ہیں، کیوں جلدی اللہ ان دعاؤں کے مانگنے پر اللہ نواز دیتا ہے۔ آپ کا دنیا داری کے اندر دنیا کی کسی شخصیت سے، کسی بڑے آدمی سے آپ کا کوئی کام ہو، کوئی چیز آپ اس سے لینا چاہتے ہو، کوئی کام اس سے نکلوانا چاہتے ہو، تو وہ آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو ایک درخواست لکھ کر کے دیتا ہوں، الفاظ بتاتا ہوں، انہی الفاظ کے ساتھ درخواست لکھ کر جو ہے نا وہ میرے آفس میں جمع کروا دینا، تو میں اس پر سگنیچر اور سائن کر دوں گا۔ آپ کو کتنا اعتماد ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی جس شخص نے سگنیچر کرنے ہیں، جس شخص نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، جس شخص نے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر دستخط اور سائن کرنے ہیں، اس نے خود یہ الفاظ بتائیں کہ یہ درخواست اس صورت میں لکھ کر دو گے تو بس میرے پاس آئے گی، میں سائن کر دوں گا، تمہاری بات منظور ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے، جو اللہ نے قرآن اور سنت کے اندر دعائیں بتائی ہیں، خود بتایا کہ مجھ سے مانگنا ہو تو یہ الفاظ میں خود تمہیں بتاتا ہوں، قرآن کے اندر بتلا دیا، سرکار نے حدیث کے اندر بتلا دیا۔ تو ہمیں کتنا اعتماد ہونا چاہیے جب ہم قرآن و سنت کی بتائی ہوئی دعائیں اللہ کی ہاتھ اٹھائیں کہ یہ الفاظ تو میرے رب نے خود بتائے ہیں، کیوں اللہ جب میں ان الفاظ سے دعا کروں گا اللہ مقبول اپنے ہاں نہ فرمائے۔ تو ہم قرآن و سنت کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اعتماد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ جب اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ ان کے اوپر اسی طرح سائن کرے گا جیسے دنیاوی شخص سائن کر دیتا ہے۔ تو قرآن و سنت سے میں 2-3 جو ہے نا وہ آپ کے سامنے دعائیں رکھتا ہوں جو آپ کو اپنے اعمال پر ثابت قدمی اور مضبوطی عطا کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی آپ ان اعمال پر چلتے رہیں گے۔ پہلے نمبر پر بڑی مشہور دعا ہے، اکثر لوگ مانگتے ہیں، اور آخر اس کا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان کو موت کے وقت تک ایمان نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اسی طرح اعمال کے اندر پختگی اور مضبوطی اور ثابت قدمی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں اس دعا کے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ بہت پیارے الفاظ ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو غلط راستوں پر پھر نہ چلنے دیجئے، بعد اذ هديتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ یا اللہ آپ اپنے ذہن میں تصور یہ رکھیں کہ یا اللہ رمضان میں اچھے اور نیک اعمال کی توفیق دی، اب میرے دل کو
بدل نہ دینا کہ میں غلط راستے پر چل جاؤں۔ آپ نے رمضان میں ہدایت سے نوازا، قرآن کی تلاوت سے نوازا، سجدوں سے اپنے سامنے دعاؤں سے نوازا، اپنی فرمانبرداری سے نوازا۔ یا اللہ اب میرے دل کو بدلنا نہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پوری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جسے چاہتا ہے اپنی محبت میں پھیر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی نفرت میں اور گناہوں کے کاموں میں پھیر دیتا ہے۔ تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ دل اور قلب تیری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، دلوں میں ٹیڑھا پن بھی یا اللہ پیدا نہ کر، اور اپنی طرف سے خوب ہماری ایسی بہترین رہنمائی فرما جو ہمیں سیدھے راستے پر چلائی رکھے۔ تو پہلی دعا اس کے مانگنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دوسری دعا بھی قرآن کے اندر موجود ہے، فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ بہت آسان الفاظ ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمارے اوپر بہا دے، انڈیل دے ہمارے اوپر۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی طرف سے ثابت قدمی ہمارے اوپر بہا دے، صبر بہا دے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا ایک نقطہ، صبر کی ایک تعریف یہ ہے، صبر علی الطاعات، جیسے اور صبر کی تعریفات ہیں، صبر کی ایک تعریف یہ ہے آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس پر اللہ آپ کو صبر دے دے، اس پر آپ کو توفیق دیے رکھے۔ صبر کی ایک تعریف یہ بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو کہ اللہ ہمارے اوپر صبر کو بہا دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو، جن اعمال پر ہم کھڑے ہیں ان پر ثابت قدم فرما دے۔ جو شخص یہ دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال اچھے اعمال پر، نیک اعمال پر لگائے رکھتا ہے، توفیق دیے رکھتا ہے۔ تیسری دعا حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں، آسان الفاظ ہیں، ہر شخص یاد کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم ام سلمہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ہے، کہ سرکار دو عالم جب آپ کے پاس تشریف لاتے زیادہ دعا کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ایک دعا تھی سرکار اکثر پڑھا کرتے تھے، تو میں نے بھی پوچھا یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے اور پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو مضبوط فرما دے، ثابت قدم فرما میرے دل کو اپنی طاعت کے اوپر اور دین کے اوپر، نیک اعمال کے اوپر، کہ جن اعمال میں لگا ہوں یا اللہ اس پر مجھے لگائی رکھ، ان پر مواظبت مجھے نصیب فرما۔ تو سرکار بھی یہ دعا اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور بھی الفاظ ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو یہ دعائیں مانگنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھتا ہے، نیک اعمال پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کام جو انسان کو اچھے اعمال پر چلائے رکھتا ہے، پورا سال انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان لا یعنی باتوں سے، خرافات سے، ایسی مجلسوں سے، من حسن مرء الاسلامی ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان اور مسلمان وہ کام نہ کرے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی لا یعنی چیزیں اس کے کام نہ آنے والی ہوں۔ رمضان میں ہم نے زیادہ اعمال کیوں کی؟ ذرا سوچیں کہ ہم نے اپنے اوقات کو غلط کاموں میں، خرافات میں، بری باتوں میں اوقات کو ضائع نہیں کیا، تو ہم نے ان اوقات کو کہاں استعمال کیا؟ قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر اللہ کے اندر، تراویح کے اندر، تہجد کے اندر، اور فالتو سونے سے ہم اٹھ کر کے تہجد پڑھنے کے اندر، سحری اور فجر کی نماز پڑھنے کے اندر۔ تو جتنا اپنے آپ کو خرافات سے، لا یعنی باتوں سے، ایسی باتیں جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی، انسان ان سے دور رکھتا ہے، اتنا طاعت اور نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ برا عمل راستوں کے اندر بیٹھ جانا، دوستوں کے اندر ایسی گپ شپ میں بیٹھ جانا جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، یا اپنے موبائل کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے رہنا۔ زندگی تباہ کر دی اس سوشل میڈیا نے ہماری، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہاں چلا گیا۔ اس وقت کو بچا کر انسان اللہ کے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ لا یعنی اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو خرافات سے بچانا ہے۔ وہی وقت ہم اچھے کاموں کے اندر، نیک اعمال کے اندر استعمال کریں گے۔ اسی طرح چوتھا کام جو انسان کو اچھے اعمال پر جو ہے نا ثابت قدم رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے ذکر اللہ کریں، کثرت سے اللہ کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ یہ ایک ایسا عمل حدیث پاک کے اندر آتا ہے، انسان غلط کام کیوں کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے، نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اپنے جال میں اس کو پھنسا لیتا ہے۔
رمضان کے اندر میں نے بتایا کہ ماحول اللہ نے برابر کر دیا، آپ نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں، سرکش شیاطین کو اللہ قید فرما دیتے ہیں، پھر رمضان کے بعد وہ کھل جاتے ہیں، وہ ہمیں قید کر لیتے ہیں، ہمیں الٹے کاموں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کا حدیث نے ایک ہی نسخہ بتایا، فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے پیچھے جو ہے نا بیٹھا رہتا ہے، بالکل پیچھے پیٹھ پر بیٹھا رہتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، ذکر اذکار، درود پاک پڑھتا رہتا ہے، تو اس وقت شیطان پیچھے رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ذکر اذکار کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان سونڈ کی طرح، اس نے سونڈ نکالی ہوتی ہے، وہ انسان کے دل کے اندر وار کرتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، غافل پا کر انسان کو۔ جب آپ ذکر اللہ سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، شیطان اپنے وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا، ڈنگ مارنا شروع کر دے گا، آپ کو غلط کاموں پہ لگانا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھیں، فضول سوچوں کی بجائے جیسے ہی سوچ آئے اپنے آپ کو متوجہ کریں، اللہ کے ذکر پر، زبان کو ذکر پر جاری کریں۔ یہ اہل اللہ خانقاہوں کے اندر کیا کرتے ہیں، آپ کی ذکر کو، آپ کے قلب کے اوپر ذکر اللہ کو، اللہ کی جو ہے نا یاد کو جاری کر دیتے ہیں، آپ کی ایسی روٹین بنا دیتے ہیں کہ آپ کا زبان چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو، آپ کا دل بھی اللہ کی یاد سے معطر ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ کا یہی کام ہے۔ تو یاد رکھیں، چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال پر استقامت کا، ان اعمال پر ثابت قدم رہنے کا، وہ ہے کہ ہم کثرت سے ذکر اللہ کریں۔ پانچواں کام، یہ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ سب کے سب بڑی اہمیت کے حامل کام ہے۔ پانچواں اور اہمیت کا حامل کام کہ ہم لوگ اپنی صحبت کا جائزہ لیں، اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں کہ ہم کس مجلس کے اندر زیادہ بیٹھتے ہیں۔ جس مجلس کے اندر آپ زیادہ بیٹھتے ہوں گے، اسی مجلس کا اثر آپ کی پوری زندگی میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں زیادہ آپ کے اوپر ہوگا۔ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو ہر وقت دنیا داری کی باتیں کرتے ہو، جو ہر وقت جو ہے نا بہت سے غفلت کی باتیں کرتے ہو، ہنسی مذاق کرتے ہو، آپ کے دل کے اندر بھی وہی چیزیں بیٹھ جائیں گی، آپ بھی دنیا داری، دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہوں گے، آپ بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی سوچتے رہیں گے۔ اور اگر آپ ایسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہوں جس کے اندر اللہ کی یاد کی باتیں ہوتی ہوں، جس کے اندر اللہ سے تعلق کی باتیں ہوتی ہوں، جس میں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فنا ہونے کا بیان ہوتا ہو، جس میں اللہ کے قرب کی باتیں ہوتی ہوں، تو آپ کے دل کے اندر بھی وہی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ میں بھی اس راستے کو اختیار کروں، میں بھی اللہ کا یہ قرب حاصل کروں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ قرب اور یہ مجلس کا انسان کے اعمال کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا وقت آپ کسی کو دیں، حدیث نے اس کی بڑی مثالیں بیان کی ہیں، میں مختلف موقعوں پر بیان کر چکا ہوں، تھوڑا سا آپ کسی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں، آپ پر وہی رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اہل اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، وہ کچھ گول کر دین اسلام تو پلاتے نہیں ہیں آپ کو کہ آپ کو پلا دیں بس آپ اس پر عمل کرنا، بلکہ وہ وہاں ماحول ایسا بنا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی، اس کے حبیب کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، دنیا داری سے ہٹ کر آخرت کی بات ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کے دل پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ نہیں کرتے تو مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بری مجلسیں اپنا اثر ہمارے دلوں پر جلدی چھوڑتی ہیں، اچھی مجلسیں ہمارے اوپر ذرا دیر سے اثر کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ انسان نسیان سے ہے نا بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ دل توڑ دے کہ میں روز کوشش کی لڑکھڑاتا چلتا ہوا بچوں کی طرح، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، پھر صحیح چلنا شروع کر دیتا ہے، صحیح راستے پر اس کو مواظبت اختیار ہو جاتی ہے۔ چھٹا اور آخری کام جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہم میں سے اکثریت اس سے غافل ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بارہا اس کو یاد رکھیں۔ جو انسان کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے، جو انسان کے اللہ کے حکموں پر، طاعت پر لگاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نوافل کی کثرت کریں۔ نوافل کی کثرت کرنا ہمارے ہاں اب یہ مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، جیسے جدید دور آ گیا اس کے اندر یہ مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ بھئی یہ نوافل کہاں سے آ گئے، یہ سنتیں کہاں سے آ گئی، بس فرض پڑھو اور نکلتے چلے جاؤ، یہ فرض ہمارے اوپر ضروری ہے، باقی چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں، مثال بعد میں پہلے حدیث سے فرمایا کہ اگر محشر کے دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، آپ کے اعمال کے اندر، فرائض کے اندر کوئی کمی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو نفل کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو نفل کو فرائض کے کھاتے میں ڈال کر کے اس کے فرائض کو پورا کر دو۔ تو یہ نفل آپ کے اور سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کے فرائض کو پورا کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی اہمیت کی حامل حساس جگہ ہو، کوئی جو ہے نا ایسی اہمیت کی حامل عمارت ہو، اس سے دور ایک بیریئر لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی غلط لوگ
کوئی نقصان پہنچانے والے اس عمارت تک، اس جگہ تک، حساس جگہ تک نہ پہنچ سکے، وہ بیریئر نہ ہو تو نقصان پہنچانے والا اس عمارت کو نقصان پہنچا دے گا، ورنہ اس بیریئر پر ہی روک دیا جائے گا۔ کوئی نقصان ہو تو وہاں بیریئر پر دور ہوتا ہے، اس عمارت کو بچت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دین کے اعمال کے اندر نفل کی حیثیت اور اہمیت ہے کہ اگر یہ اس کی باؤنڈریز ہیں، یہ اس کے جو ہے نا وہ بیریئر لگے ہوئے ہیں کہ جو شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فرائض کا جو ہے نا اس کی بچت ہو جاتی ہے، اس کے فرض نہیں چھوٹتا اس سے۔ کیسے؟ جب آپ بیماری کے اندر ہوں، تکلیف کے اندر ہوں اور کسی پریشانی میں ہوں، جلدی ہو آپ کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا چلتا ہوں، پوری نماز نہیں پڑھوں گا، نفل چھوڑ دوں گا، فرض اور سنتیں پڑھ لوں گا، کیوں؟ جلدی کے اندر ہوں، پریشانی میں ہوں، بیماری کے اندر ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مسجد چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، نوافل بھی نہیں پڑھوں گا، بہت جلدی ہے، بہت طبیعت خراب ہے، صرف فرض پڑھ کے آ جاؤں گا۔ تو یہ نوافل انسان کی جو ہے نا یہ فرائض کی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص صرف فرض پڑھتا ہے، وہ نفل پڑھتا ہی نہیں ہے، تو جب بیماری آئے گی، تکلیف اور پریشانی آئے گی، جب اس کے اوپر کوئی سختی آئے گی، بیماری آئے گی، تو وہ کیا کہے گا؟ تو اس وقت تو نفل تو ہوں گے نہیں کہ نفل کو چھوڑ کر صرف فرض پڑھ لے، تو اپنے فرض کو چھوڑ دے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے نوافل پر انسان کو اعتماد کریں کہ یہ آپ کے فرائض کی حفاظت کرتے ہیں۔ جتنے نفل زیادہ ہوں گے آپ کا اللہ سے تعلق اور قرب اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ فرائض صرف آپ اپنا ٹوٹل پورا کر کے چلے جائیں، اور اللہ سے محبت کی، قرب اور تعلق کی علامت ہے کہ آپ نفل جتنے زیادہ پڑھیں۔ فرمایا نوافل سے انسان اتنا اللہ نے فرمایا کہ میرا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان اور ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ تو یہ نفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنی باتیں میں نے استقامت کے حصول کے لیے بیان کی ہیں، اللہ کرے سب سے پہلے مجھے اس پر عمل نصیب ہو، ہم سب کو اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔